السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ الہی آمین۔ اخلاق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أُوحِيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب تم کو کوئی دعا دے تو جواب میں تم اس سے بہتر کلمے سے اسے دعا دو یا انہی لفظوں سے دعا دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 86۔ ان لوگوں کی بہت سی مشورتیں اچھی نہیں، ہاں اس شخص کی مشورت اچھی ہو سکتی ہے جو خیرات یا نیک بات یا لوگوں میں صلح کرنے کو کہے، اور جو ایسے کام اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے گا تو ہم اس کو بڑا ثواب دیں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 114۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی کسی کو علانیہ برا کہے مگر وہ جو مظلوم ہو، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اگر تم لوگ بھلائی کھلم کھلا کرو گے یا چھپا کر یا برائی سے درگزر کرو گے تو اللہ بھی معاف کرنے والا اور صاحب قدر ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 148 تا 149۔ اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا، اور اللہ سے خوف کرتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 56۔ اور ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو جو فوائد دنیاوی سے متمتع کیا ہے، تم ان کی طرف رغبت سے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا اور نہ ان کے حال پر تعصب کرنا، اور مومنوں سے خاطر و تواضع سے پیش آنا۔ سورہ الحجر آیت نمبر 88۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو دانش اور نصیحت اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کی رضا کی طرف بلاؤ، اور بہت ہی اچھے طریق سے ان سے مناظرہ کرو۔ جو اس کے رستے سے بھٹک گیا تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے، اور جو رستے پر چلنے والے ہیں ان سے بھی خوب واقف ہے۔ اور اگر تم ان کو تکلیف دینی چاہو تو اتنی ہی دو جتنی تکلیف تم کو ان سے پہنچی، اور اگر صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ سورہ النحل آیت نمبر 125 تا 126۔ اور رشتہ داروں، محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو، اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ، کہ فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کی نعمتوں کا کفران کرنے والا یعنی ناشکرا ہے۔ اگر تم اپنے پروردگار کی نعمت یعنی فراخ دستی کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہو ان مستحقین کی طرف توجہ نہ کر سکو تو ان سے نرمی سے بات کہہ دیا کرو، اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بندھا ہوا یعنی بہت تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں، اور نہ بالکل کھول ہی دو کہ سبھی کچھ دے ڈالو، اور انجام یہ ہو کہ ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 تا 29۔ اور جب کوئی چیز معاف کر دینے لگو تو پیمانہ پورا بھرا کرو، اور جب تول کر دو تو ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو۔ یہ بہت اچھی بات ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے۔
اور اے بندے، جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ کہ کان اور آنکھ اور دل ان سب جوارح سے ضرور باز پرس ہوگی۔ اور زمین پر اکڑ کر اور تن کر مت چل کہ تو زمین کو پھاڑ تو نہیں ڈالے گا اور نہ لمبا ہو کر پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ جائے گا۔ ان سب عادتوں کی برائی تیرے پروردگار کے نزدیک بہت ناپسند ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 25 تا 28۔ اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی بات کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہو، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 53۔ تو بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔ سورہ الحج آیت نمبر 30۔ اور بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہایت اچھی ہو۔ سورہ مومنون آیت نمبر 96۔ اور جو لوگ تم میں صاحب فضل اور صاحب وسعت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور وطن چھوڑ جانے والوں کو کچھ خرچ بات نہیں دیں گے۔ ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو بخش دے؟ اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے بے شک۔ سورہ نور آیت نمبر 22۔ مومنوں، تمہارے غلام لونڈیاں جو بچے تم میں سے بلوغ کو نہیں پہنچے 3 دفعہ یعنی 3 اوقات میں تم سے اجازت لیا کریں۔ ایک تو نماز صبح سے پہلے اور دوسرے گرمی کی دوپہر کو جب تم کپڑے اتار دیتے ہو، اور تیسرے عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے پردے کے ہیں۔ ان کے آگے پیچھے یعنی دوسرے وقتوں میں نہ تم پر کچھ گناہ ہے اور نہ ان پر کہ کام کاج کے لیے ایک دوسرے کے پاس آتے رہتے رہو۔ اس طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور اللہ بڑا علم والا اور بڑا حکمت والا ہے۔ سورہ النور آیت نمبر 58۔ اور اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 63۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اچھے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ صاحب ایمان بندہ اپنے اچھے اخلاق سے ان لوگوں کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جو رات بھر نفلی نمازیں پڑھتے ہوں اور دن کو ہمیشہ روزہ رکھتے ہوں۔ سنن ابو داؤد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دوستوں میں مجھے زیادہ محبوب وہ ہیں جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں۔ صحیح بخاری۔ پورے قرآن پر انسان جب تدبر کرتا ہے، جب اس کو سمجھ کے پڑھتا ہے تو اسے یہ سمجھ آتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے جیسے انسان پڑھتا چلا جاتا ہے کہ قرآن انسان کو اخلاق سکھاتا ہے۔ ایک ایک طریقے کا عمل کرنے کا انداز ہمیں جو قرآن بتاتا ہے اس میں سراسر اخلاق ہے، نہ اس میں کسی کی دل آزاری ہے۔ کسی بات پر بھی عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو طریقے سکھائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو بتائیں، وہ تمام اخلاق انسانیت کی عزت سکھاتا ہے۔ وہ اخلاق آپ کو ایمانداری، آپ کا بیہیویئر
آپ کا کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی سے جھوٹ نہ بولنا، کسی کو گالی نہ دینا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، یہ اخلاق ہے۔ اور اخلاق اللہ تعالیٰ کیسے سکھاتے ہیں ہمیں؟ جیسے کوئی ماں اپنی بچے کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتی ہے یا کیسے ایک ایک چیز بتاتی ہے، اللہ وہ ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور جسے سب سے زیادہ اپنے بندے سے محبت ہے، جس نے اپنی محبت کو ماں کی محبت سے موازنہ کر کے بتایا کہ میں ایک ماں کا پیار اتنا زیادہ ہے، میں تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ تو اس نے ہر وہ اخلاق، ہر وہ طریقہ ہمیں سکھایا جس سے انسانوں کی دل آزاری نہیں ہوتی بلکہ انسانوں کی دل جوئی ہوتی ہے۔ انسان اگر غور کرے تو اسے پتہ چلتا ہے، ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ ترمذی۔ اسلام کے تو لفظی معنی ہی سلامتی چاہنا، پناہ دینا ہے۔ اب جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے انسان محفوظ اور سلامت نہ رہیں وہ کیسا مسلمان ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ تم دوسروں کی پیروی کرنے والے نہ بنو، نہ سوچو کہ لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اور اگر لوگ ہم پر ظلم کریں گے تو ہم بھی ان پر ظلم کریں گے۔ نہیں، بلکہ اپنے آپ کو اس بات پر جماؤ کہ لوگ اچھا سلوک کریں تو تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر برا سلوک کریں تو تم ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرو۔ ترمذی۔ حقوق کی ادائیگی میں عدل انتہائی ضروری ہے۔ مثلاً والدین کے حقوق ادا کرتے ہوئے بیوی بچوں کے حقوق نظر انداز کرنا درست نہیں، اور نہ ہی بیوی اور اولاد کی محبت میں والدین اور بھائی بہنوں کو فراموش کرنا جائز ہے۔ عدل کا مطلب ہر چیز کو اس کے ٹھیک مقام پر رکھنا۔ قرآن میں جہاں ایک سے زائد نکاح کا ذکر ہے وہاں بھی اولین مقصد اگرچہ یتیموں کی نگہداشت تھا، لیکن کہہ دیا گیا اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم بیویوں میں انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی کرو۔ سورہ نساء۔ یعنی اخلاق ہمارے اعمال کا بہت سارا انحصار اخلاق پر ہے۔ اگر کسی کے ساتھ نیکی بھی کی جائے اور بدتمیزی سے کی جائے، یا کسی کی آپ ہیلپ بھی کر رہے ہیں اور اس کی عزت نفس کو مجروح کر کے، تو اس نیکی کا بھی فائدہ نہیں میرا اتنا جتنا اس کا گناہ انسان پر آ جائے گا، کیونکہ اس میں کیا ہے؟ اس میں انسان کی عزت نفس کو مجروح کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو اتنا بڑا مقام دے دیا، اخلاق کی اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اخلاق کے بارے میں یہ بتا دیا کہ بد اخلاق جنت میں نہیں جائے گا، اور دوسری بات یہ بتا دی کہ اگر میرے بندے کو تم سے کوئی تکلیف پہنچی، تم نے کوئی ایذا دی، تم نے کوئی زیادتی کی، تم نے کوئی اس کی عزت نفس کو مجروح کیا، تو میرا بندہ ہی معاف کرے گا۔ جس کے ساتھ تم نے یہ کیا وہ معاف کرے گا تمہیں تو میں معاف کروں گا، ورنہ میں معاف نہیں کروں گا۔ اس سے بڑی بات اور کوئی آتی ہے سمجھ کہ انسان سے زیادہ، اللہ سے زیادہ بڑھ کر کوئی انسان سے محبت کر سکتا ہے؟ یہ کیا لیول ہے محبت کا، کیا شان ہے اس رب کی جس نے بتایا کہ میں اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اور پھر اس کو اتنی اتھارٹی دے دی کہ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا میں معاف نہیں کروں گا۔ ہم سارا دن غور کریں اپنے اس دین کے قرآن پر، غور و فکر کرنے کے بعد ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہمارا اخلاق ایسا ہے جو ہماری زبان اور ہاتھ سے کوئی دوسرا بچ سکے؟ ہم تو ایک پل میں دوسرے کی بے عزتی کر کے رکھ دیتے ہیں، کبھی نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوگا ہم سے۔ اللہ کی محبت تو ملتی ہی بندوں کی محبت سے، یعنی بندوں کے ساتھ بہترین سلوک کرو
تو اللہ کی محبت ملتی ہے، کیونکہ اللہ کو تو کچھ بھی نہیں چاہیے، اللہ تو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ بغیر دیکھے مجھ سے کتنا ڈرتا ہے، میرا بندہ مجھے بغیر دیکھے میری ناراضگی سے کتنا بچتا ہے، میری بتائی ہوئی باتوں پر کتنا غور کرتا ہے اور کتنا عمل کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان اس وقت کر سکتا ہے جب اسے اپنے رب سے محبت ہو، جب اس نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، جب اسے اتنی پہچان ہو اپنے رب کی کہ میرے رب نے مجھے بے مقصد نہیں بھیجا، جو مجھے اتنے ایک ایک اخلاق، اتنے پیارے انداز میں میری ایک ایک حرکت پر اخلاق مجھے سکھا رہا ہے، تو میرا برا کیسے چاہے گا؟ تبھی وہ کہتا ہے نا کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی تکلیف آتی ہے، تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے، کہ انسان غور کرے تو کیا کچھ کرتا ہے اس کی نافرمانی، اور پھر ڈرتا بھی نہیں، شرمندہ بھی نہیں ہوتا، یہ بھی نہیں سوچتا کہ میں کوئی خاص ہوں۔ میں اگر یہ سوچوں کہ میرا رب مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، تو یہ بھی سوچنا چاہیے میرا رب تو ہر بندے سے بہت پیار کرتا ہے، ہر انسان سے بہت پیار کرتا ہے، تو کیا میرا رب مجھ سے خوش ہو سکتا ہے کہ جب میں انسانوں کو تکلیف دوں، اس کے بندوں کو بے عزت کروں، اس کے بندوں کا دل دکھاؤں، کیا وہ مجھ سے خوش ہوگا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا